لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بزرگوں اور معزز خواتین، آج تراویح میں قرآن پاک کے مکمل ہونے کے ذریعے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یعنی کہ یہ اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور بہت سے پیغمبروں کو بہت سی کتابیں دی، تورات دی، انجیل دی، زبور دی، اور بہت سے وہ صحف اولیٰ دیا، بہت سے چیزیں دی۔ لیکن اس وقت کی قوموں نے اپنے حساب سے کتاب میں چینجنگ کر دی، تحریف کر دی، چینجنگ کر دی۔ یہودیوں نے تورات بدل دی، انجیل بدل دی، زبور بدل دی۔ لیکن جو قرآن پاک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات ہے۔ یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا، یہ چیلنج ہے کہ لا تبدیل لکلمات ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا مبدل لکلمات ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر اس کتاب میں تمہیں کوئی شک ہو رہا ہے، کوئی تمہیں کجی پیش آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ۔ اگر تمہیں اس کتاب میں جو عند اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی شک ہو رہا ہے تو اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ، اور اس کے ساتھ کوئی گواہ بھی لے آؤ، کوئی گواہ بھی لے آؤ۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کر رکھا ہے، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے چیلنج وہی کتاب پیش کر سکتی ہے جو حقیقی ہو، جو ڈائریکٹ آسمانی کتاب ہو، صرف وہی کتاب کا چیلنج پیش کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی جو رسی ہے، اللہ کی جو رسی یعنی قرآن کریم کو اللہ کی رسی اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت فوقتاً نازل کرتے رہیں۔ تو گویا کہ قرآن پاک ایک بار میں لوح محفوظ میں نازل ہوا، اور اس کے بعد نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا شروع ہوا۔ اور جب نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، ان سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ جائیے، زمین پہ جائیے، لوگوں سے کہیے کہ میری عبادت کرو، مجھے نبی مانو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی بھیجی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، تو فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے، یعنی کہ علم جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ علم کا مقام اسلام میں ایسا ہی ہے جیسے دماغ کا مقام پورے جسم ہے۔ اگر انسان صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، کھاتا پیتا ہے، مالدار، سب کچھ ہے، لیکن اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کی دولت بیکار، اس کی صحت بیکار، اس کی شہرت بیکار، ہر چیز بیکار اس کی۔ لیکن اگر انسان غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اور انسان بے روزگار ہے لیکن دماغ کام کر رہا ہے، تو امید ہے کہ آگے چل کے اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے کچھ کام یہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے علم کے بغیر نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے۔ اور علم وہی ہے جو اللہ سے ملا دے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں یہ دنیاوی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ کوئی علم دنیاوی نہیں ہوتا۔ علم وہ حاصل کرنا چاہیے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اب ایک انسان قرآن پڑھ کے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، دوسرا انسان ڈاکٹر بن کے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، تیسرا انسان سائنٹسٹ بن کے اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کہ دو بندے ہیں، ایک کو شوگر کی بیماری ہے، ایک کو شوگر فری آدمی ہے، اس میں وہ میٹھا کھا سکتا ہے، اور دوسرا آدمی کے اوپر میٹھا اتنا حرام ہو چکا ہے۔ ایک آدمی آسمان پہ جا رہا ہے، اللہ قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، سیارے دیکھ رہا ہے، چاند سورج دیکھ رہا ہے،
اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے یہ آسمان کو بنایا، اس کے بعد سورج کو سجایا، چاند سجایا، ستاروں سجایا، کس طرح یہ ٹکے ہوئے اور کس طرح دھرتی جو ہے پوری سورج میں اور پورے چاند میں گردش کر رہی ہے۔ یہ سائنسداں اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ہم جو ہے پوری نشانیاں واضح کر دیں گے، ہم جو ہے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنی نشانیاں واضح کر دیں گے یہاں تک کہ حق غالب آ جائے گا۔ اب بہت سی تحقیقات کے بعد یہ دیکھنے مل رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی، جو چیز قرآن پاک نے بہت پہلے کہہ دی، 1450 سال پہلے کہہ دی، آج تک سائنسداں ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا بہت سارے مفسرین ہو، محدثین ہو، سب چیزیں کھول کھول واضح کر یہ بھی اللہ کی نشانی، اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا یاد کرنا یہ بھی اللہ جس کے دل کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں قرآن کو یاد کر لینا۔ یہاں جو بھی اما پارا پڑھا گیا ہے یہ قرآن پاک کا سب سے ڈیفیکلٹ پارا ہے، یعنی اس میں ہر وہ لفظ استعمال کیے گئے جو بڑے مشکل سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی بچہ نورانی قاعدہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو قاری صاحب اسے الف لام میم پہ نہیں لاتے، پہلے اس کے اما پارا پہ لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے منہ سے وہ لفظ ٹوٹے، اس کے منہ سے وہ لفظ ٹوٹے۔ جس طرح ان لوگوں نے پڑھا ہے اما پارا کو، بڑے فخر کی بات ہے کہ اس طرح الفاظ میں، اس عمر میں اور تراویح کی رکعتوں میں اما پارا کو اس شاندار طریقے سے پڑھنا، یہ بڑے ہی قابل قبول کی بات ہے، بڑے فخر کی بات۔ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے جو حفاظ ہیں جنہوں نے تراویح پڑھائی ہے، انہوں نے کس طرح اما پارا کو کس طرح انداز میں یاد کرایا، یاد کیا، سنایا ہے، اس لیے ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، اور کیا کیا خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ اصول تو یہ کہتے ہیں پہلے انسان کا تذکرہ کیا جاتا، یعنی کہ رحمان کے بعد خلق الانسان ہونا چاہیے تھا، وہ علم القرآن ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ ہم نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا۔ انسان جو پیدا ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کے ذریعے سے آگے بڑھتا چلا جائے، قرآن کے ذریعے سے آگے بڑھتا چلا، وعلمہ البیان، اور اس کے اندر وہ چیز تو صلاحیت پیدا کر رکھی ہے کہ اپنی ہر چیز کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی اچھائی کو بیان کرتا ہے، کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ انسان اللہ کی سب سے کمزور مخلوق ہے، سب سے کمزور مخلوق ہے، سب سے زیادہ اشرف مخلوق ہے۔ یعنی کمزور چیز اشرف کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کمزور ہے، اب آپ اسی کو سربراہ بنا دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک آدمی سربراہ کس کے بناتا ہے؟ ذمہ دار کس کے بناتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے، جو باصلاحیت ہوتا ہے، اسے سربراہ بناتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان جو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو اللہ نے دماغ دیا، دل دیا، سونے کی صلاحیت دی، فیلنگ کرنے کا دل دیا، ہاتھ پیر دیے، زبان دی، اس چیز کو واضح کر دینے کے لیے اس بنیاد پر انسان کو اشرف بنایا ہے۔ بہت سی طاقتور مخلوق ہیں دنیا میں، دھرتی میں، سمندر کے نیچے بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، کہ آپ نارمل سے لے لیجئے کہ ایک انسان بقرعید میں بکرا ٹھہرانے نکلتا ہے، وہ اسے کنٹرول ہی نہیں کر پاتا کہ بکرا اسے لے کے دوڑا لے جاتا ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے پیچھے، تو پتہ چلا کہ بکرا اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دماغ دیا کہ اونٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہاتھی کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہوائی جہاز کو، سمندری جہاز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کو اشرف کہا گیا ہے، اس بنیاد پر اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اشرف کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تو میں نے جو سورہ پڑھی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان کیا ہے؟ صرف 4 صفات بیان کی گئی ہیں جو خسارے سے باہر ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی صفت کیا؟ ایمان لانا۔ پہلی صفت کیا؟ ایمان لانا۔ ایمان اللہ کی ذات پر بھی لانا ہے، اللہ کی صفات پر لانا ہے۔ عام طور پر جو مسلمان ہے وہ اللہ کی ذات ایمان لاتا ہے، اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بس، لیکن اس کی صفات کو کوئی ایمان نہیں لے کے آتا ہے، اس کی صفات کو کوئی ایمان لے کے نہیں آتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں ہر چیز سنبھالنے والا، چند ترقی کما لیتا ہے، چند بلڈنگیں بنا لیتا ہے، چند گاڑی لے لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں جو پیسے کماتا ہوں، میرے پیسے گھر چلتا ہے، میرے پیسے سے خرچہ چلتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا، ہاتھ دیا، بنیاد تو اللہ نے دی نا،
पैसा कमाने का दिमाग तुम लड़ा रहे हो, अल्लाह ही नहीं दिया है। और पैसा जिस चीज से कमा रहे हो वो हाथ और पैर वो किसने दिया? अल्लाह ही ने दिए। बहुत सी ताकतवर ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पड़े हुए बेड के ऊपर, लेकिन वो कमा नहीं सकते, लेकिन तब भी अल्लाह उनका रिस्क क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है। जो बिस्तर में पड़े हुए सालों से पड़े हुए, कई सालों से पड़े, तब भी वो आराम से बैठे खा रहे हैं। हमको कमाने नहीं, वो खा रहे। खा रहे हैं? क्योंकि अल्लाह क्या है? अल्लाह राज़िक, अल्लाह उनको रिस्क पहुंचाने वाला है, अल्लाह ने उनको क्या किया? रिस्क पहुंचाया है। इसी तरह हमें ये फक्र नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरा ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मबऊस फरमाया, और सबसे कम उम्र जो किसी नबी की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। 63 साल जिंदगी में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को ऐसा कबूल फरमाया कि ये ऐलान फरमा देगा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करुल्लाह कसीरा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लीडर हैं, तुम्हारे आइडियल हैं, तुम्हारे नमूना हैं। और यहाँ तक अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि नबी आप मेरे से कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं अल्लाह की मदद करें, अल्लाह की नुसरत करें, तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी। तो बगैर नबी से जुड़े हुए हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। बगैर नबी से जुड़े हुए, बगैर नबी के तरीके पर अमल किए हुए हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। आमतौर पर हम जो सुन्नत देखते हैं वो सुन्नत नमाजों तक महदूद रखते हैं, रोजे तक महदूद रखते हैं, तरावी की रकातों तक महदूद रखते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जो शोबे हयात है इंसान के, बिजनेस के, शादी के, तलाक के, घरेलू मामलात के और फैमिली से रहने के, भी कोई भी तरीका इंसान लिया है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ताल्लुक नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता, किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो सकता। आपके आपके आज आज हमारा माशरा है, आज जो हम जो मुसलमान लोग जिस तरह पस्ती का शिकार हो रहे हैं, ये तरीका यही है कि हमने नबी का तरीका छोड़ दिया, हमने कुरान का हुक्म छोड़ दिया, हमने रस्म इख्तियार कर लिए, कुरान को रस्मी किताब बना लिया कि तरावी पढ़ लेंगे, जुमे दिन सूरह कहफ पढ़ लेंगे, सुबह सूरह यासीन पढ़ लेंगे, दिन भर में आधा पारा पढ़ लेंगे। कुरान इसके लिए सिर्फ नहीं उतारा गया, और हमने ये तय कर लिया कि नबी के तरीका सिर्फ यही कि नमाज की रकातों में नबी का तरीका और तरावी में नबी का तरीका, इस समय नबी का तरीका है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 63 साल जिंदगी अगर हम उठा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा नबी ने किस तरह बिजनेस किया, किस तरह शादी की, किस तरह बच्चों को पाला, किस तरह दोस्तों में बैठे, किस तरह बीवियों से वक्त गुजारा, किस तरह लोगों के साथ बातचीत की। हम जब उस तरीके पे अमल करेंगे तब जाके हमारी जिंदगी सुधरेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को, जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए कबूल किया है, मैं अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत का मतलब ये नहीं कि इंसान 24 घंटे नमाज पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, ज़कात देता रहे, हज करता रहे। ये इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं, ये तो इस्लाम की बुनियाद है। इबादत वो हर वो चीज इबादत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद होगा। आमतौर पर जब आदमी पेट्रोल डलवाने जाता है, अक्लमंद आदमी कौन होता है? जो एक तीर से दो निशान इख्तियार करे। आपने पेट्रोल डलवा लिया, पेट्रोल डलवा के बाहर निकले, आपने बोला गाड़ी में हवा चेक करवा ले, डलवा ले, ये होता है अक्लमंद आदमी। अगर ये बाहर जाके हवा डलवा के तो पैसे देने पड़ेंगे, अब पेट्रोल डलवा के निकले, हवा भी डलवा ली, तो क्या है? तो ये तो आपका हवा फ्री हो गई क्या? ये अक्लमंदी की निशानी है। इसीलिए हमारी जो जिंदगी है, हम इंसान बगैर खाए रह नहीं सकता, बगैर पहने रह नहीं सकता, बगैर दोस्तों से वक्त बिताए रह नहीं सकता। इंसान को खाना भी जरूरी है, इंसान को दोस्ती भी जरूरी है, इंसान को तिजारत भी जरूरी है, इंसान को बीवी बच्चे भी जरूरी है, इंसान को शौहर भी जरूरी है। हर चीज इंसान की जरूरियात है। अगर इन सब में नबी का तरीका आ गया, हमारा खाना नबी के तरीके पे, हमारी शादी नबी के तरीके पे, हमारा घर में रहना नबी के तरीके पे, हमारा उठना बैठना नबी के तरीके, हर चीज नबी के तरीके में आ गई, तो ये हमारी इबादत में शुमार कर लिया जाएगा। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया है, और ये फरमा दिया कि तुम्हें कामयाबी चाहिए तो हमें इस मुहिम में लाना है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हैं जो मुर्तद हो रही हैं, दीन से फिरती चली आ रही है, भाग के गैर मुस्लिम शादी कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि जो भी शख्स, जो भी औरत या जो भी मर्द अल्लाह के निजाम से टकराएगा, अल्लाह उसे जलील करके छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب. کہ اللہ نے بات صاف فرما رکھی ہے کہ اگر تم کتاب کے ایک حصے کو مانو گے اور ایک حصے کا انکار کر دو گے، یعنی کہ تم نماز کو مانو گے، روزے کو مانو گے، تلاوت کو مانو گے، حج کو مانو گے، زکوٰۃ کو مانو گے، اس کو مانو گے، لیکن جب بات اسلامی نظام کی آئے گی، اسلامی پرورش کی آئے گی، اس کو تم جھٹلا دو گے تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو بھی اس میں جو بھی کام کرے گا تو کیا ہوگا، الا خزي في الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، اور وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور وہ آخر میں سخت ترین عذاب کی طرف وہ دوڑا دیا جائے گا. اس لیے جو بھی اللہ کے نظام سے بغاوت کرے گا، جو بھی اللہ کے نظام سے ٹکر کھائے گا، اسے شکست ہونی طے ہے. آج آپ دیکھ رہے جو لوگ بھی غیر مسلموں سے بھاگ بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں، ان کا حال کیا ہو رہا ہے کہ وہ 6 مہینے بعد اور 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ان کی لاش کسی ریلوے پٹری ملتی ہے یا کسی نالے میں ملتی ہے یا کسی تالاب میں ملتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نظام میں ٹکر کھائے، وہ اللہ کے نظام نے بغاوت کری. یہ دنیا جو ہے یہ امتحان حال ہے، یہ امتحان حال ہے. یہاں اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کی رشتہ داری وہی لوگوں سے جو نبی کے طریقے پہ رہے گا، جو یہ اللہ پہ ایمان لے کے آئے گا. اگر اللہ کی رشتہ داری کسی سے ہوتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی جہنم میں نہ جاتی. اگر اللہ کی رشتہ داری کسی سے ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی جہنم میں نہیں جاتا. اگر اللہ کی رشتہ داری کسی سے ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کبھی جہنم میں نہ جاتے. اگر اللہ کی رشتہ داری کسی سے ہوتی تو فرعون کی بیوی کبھی جنت میں نہ جاتی. لیکن اللہ کا یہ نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو بھی اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، نبی کے قریب آنا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، فلاحیت چاہتا ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رستہ اختیار کرنا پڑے گا. بغیر اس کے راستے سے ہمیں ترقی نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی. ہم لوگ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، اگر یہ ماحول تبدیل ہونا ہے، اگر یہ ماحول ہم چاہتے ہیں تبدیل ہو جائیں، تو ہمیں اول یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہماری زندگی فاطمۃ الزہرا کی طرح گزرے، ہماری زندگی خدیجہ کبریٰ کی طرح گزرے، ہماری زندگی عائشہ صدیقہ کی طرح گزرے. جب ہم ان کے نقشے پہ چلیں گے تب جا کے اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی، تب جا کے اللہ کی مدد زمین سے ابھرے گی. ورنہ پوری امت مسلمہ خانے کعبہ کے لاپ پکڑ دعا مانگتی رہے، لگڑتی رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پہ جا کے گڑگڑاتی رہے. اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب اللہ کا دین ٹکرایا جا رہا ہو، پھر جب انسان راتوں میں کے تہجد بھی نہ پڑھ رہے تب بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد تب آئے گی جب نبی کا طریقہ ہوگا اور اللہ کا حکم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کہنے سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم ان دونوں بھائیوں پر دستہ باندھنا چاہتے ہیں. اللہ اٹھاؤ استغفر اللہ. بہت فخر کی بات ہے کہ تراویح سنا لینا، یہاں تک مصلی پہ کھڑا ہو جانا کوئی آسان بات نہیں ہے. عام طور پر لوگ اماموں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ امام صاحب دیر سے آئے، امام صاحب وہ آئے، ایسے آئے ایسے آئے. 2 رکعت کے لیے صاحب کھڑا کر دو، کسی ہمت نہیں مصلی پہ کھڑا ہو جانا. یہ اللہ کا محراب ہے، یہاں وہی لوگ کھڑے ہوں گے جس کو اللہ قبول کرے گا. آئیے آپ لوگ آئیے کہاں گے؟ آئیے.